ہیرا پھیری بے شک بہت دلچسپ کام ہے، لیکن ذرا مشکل بھی ہے، مگر لطف اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب شیر کو سوا شیر ٹکراتا ہے۔ وہ بھی خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ اپنی طاقت، اپنے اختیارات اور اپنی ہوشیاری پر بڑا ناز تھا اسے۔ غیر قانونی دھندوں نے اس کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط کر دیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بازی پلٹنے والے اپنی چال کچھ یوں چل گئے کہ اس کا سارا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے اثر نعمانی کی ایک دلچسپ کہانی آپ کی نظر سماعت ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جج صاحب نے اپنی کافی کی پیالی میز پر رکھ دی۔ کرسی سے پشت لگا کر آرام دہ نشست اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ہیرس پوری توجہ سے ان کی کہانی سننے کے لیے کرسی پر ذرا آگے کو جھکایا۔ اس زمانے میں نائب ڈسٹرکٹ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ یہ غالباً 1931 کی بات ہے۔ شراب سازی اور شراب نوشی پر پابندی عائد تھی۔ وزٹڈ لا کو نافذ ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ یہاں جنوب مغربی علاقے میں شراب کی اسمگلنگ کا کاروبار بڑے وسیع پیمانے پر جاری تھا۔ اسمگلنگ کی جانے والی شراب کا کچھ حصہ تو ناجائز طور پر اندرون ملک چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں کشید کیا جاتا تھا، لیکن زیادہ مقدار میکسیکو سے آتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ منظم طور پر جرائم کرنے کی بنیاد اسی زمانے میں پڑی تھی۔ آج کل ناجائز منشیات کی اسمگلنگ کا بڑا زور ہے، لیکن اس اسمگلنگ کا اس اسمگلنگ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی خرید و فروخت میں نصف کے قریب آبادی شامل تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ٹکسن جیسے چھوٹے قصبے میں بھی ہمیں ایک انڈر گراؤنڈ جرائم پیشہ تنظیم کا سامنا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ چند پرجوش قوم کے علاوہ کسی کو شراب کی اسمگلنگ سے کوئی ایسی تشویش نہیں تھی، لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، اور وہ یہ کہ شراب کے کاروبار میں اضافے کے ساتھ ہی جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شراب براہ راست ہمارے لیے وجہ پریشانی نہیں تھی، لیکن اس سے جس قسم کے اثرات پیدا ہو رہے تھے وہ ہمارے لیے مسئلہ بنتے جا رہے تھے۔ مجرموں کے سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایماندار لوگوں کو یہ اندیشہ پریشان کر رہا تھا کہ کہیں یہ مجرم برسر اقتدار نہ آ جائیں۔ وہ لوگ سیاستدانوں کو خرید رہے تھے، بڑے بڑے کاروبار میں سرمایہ لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ تجارت پیشہ افراد کو ڈرا دھمکا کر ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کر رہے تھے۔ اور ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دن ایسا آ جائے جب معاملات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں۔ شراب کی اسمگلنگ ایک الگ بات ہے، لیکن مجرموں کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ اپنی مرضی سے گورنر کا انتخاب کریں ایک دوسری بات تھی، اور یہ مجرم انسانی حقوق تو درکنار خود قانون کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ٹکسن کے قصبے میں مجرموں کا بے تاج بادشاہ ارون اسٹریک نام کا ایک آدمی تھا۔ بظاہر 3 ریسٹورانٹس کا مالک تھا، جہاں چائے، کافی اور شراب کے علاوہ قمار بازی کی مختلف مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ یوں تو وہ کسی گروہ کا سردار نہیں تھا، اور نہ ہی براہ راست اسمگلنگ میں ملوث تھا، لیکن اسے مجرموں کی تنظیم میں سب سے اہم پوزیشن حاصل تھی۔ پہلے وہ وہاں محض ایک اکاؤنٹ کلرک تھا، پھر ترقی کرتے کرتے چیف اکاؤنٹنٹ بن گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اسے وہ حیثیت مل گئی جو کسی کمپنی میں اس کے سربراہ یا مالک کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجرم اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تو پہلے اسے ارون سے اجازت حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ارون کبھی کبھی کاروبار کے لیے سرمایہ بھی فراہم کرتا تھا۔ بڑے بڑے سودے اس کے ہاتھوں انجام پاتے تھے۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ تمام کالے کاروبار کا حساب کتاب اسی کے پاس رہتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اگر اس کے اکاؤنٹ رجسٹر ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ہم نہ صرف تمام سرکردہ مجرموں کو گرفتار کر سکتے تھے، بلکہ ٹیکسن اور آس پاس کے قصبات کی حد تک
اس کے کاروبار کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ دوسری طرف اروند دن بدن زیادہ اہمیت، زیادہ طاقت اور زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرتا جا رہا تھا۔ ہماری طرح فیڈرل پولیس بھی اس کی گرفتاری کے لیے کوشاں تھی، لیکن ہم نے جب بھی اس کے دفتر پر چھاپا مارا، وہ اکاؤنٹ رجسٹر جن کی ہمیں ضرورت تھی پراسرار طور پر غائب ہو جاتے تھے، اور ان رجسٹروں کے بغیر ہم اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سیدھے سادے قانونی طریقے سے ہم کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ انہی دنوں فونیکس کے گورنر کے مشیر خاص کا انتخاب ہونے والا تھا۔ ہمارا قصبہ ٹکسن کی حدود میں آتا ہے، اور یہ بات قطعی طور پر ظاہر تھی کہ اروند کا نامزد کردہ امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر مجرموں کا کوئی بھی آدمی گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فونیکس کی ریاست قطعی طور پر مجرموں کے قبضے میں آ جائے، اور اس کے امیدوار کو منتخب ہونے سے روکنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اروند کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اگر وہ موجود نہ ہوا تو مقامی سیاستدان اور عام لوگ آزادی سے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے تھے۔ ہم نے کورٹ ہاؤس میں میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ڈپٹی پولیس کمشنر، ڈسٹرکٹ اٹارنی، اس کے 2 نائب جن میں سے ایک میں خود تھا، اور ٹکسن کا میئر شریک ہوئے۔ صرف ہم ہی لوگ ایسے تھے جو ابھی اروند کے زر خرید نہیں تھے۔ میں تمہیں اس اجلاس کی تفصیلات بتا کر بور تو نہیں کروں گا، لیکن اس میٹنگ کا حاصل یہ نکلا کہ مجھے اروند کو ٹھکانے لگانے پر مامور کیا گیا، اور میں نے اس شرط پر یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ میں اپنی تمام کارروائی کو اس وقت تک ان سب سے پوشیدہ رکھوں گا جب تک اس سے کوئی مفید نتیجہ نکلنے کی امید نہیں ہوگی۔ اور اس رازداری کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی رپورٹیں باقاعدہ تحریری طور پر پیش کر کے یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا کہ دفتری عملے میں سے وہ لوگ جو اروند کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں ان سے آگاہ ہوں، اور ہمارے ہر اقدام کی اطلاع اسے بروقت پہنچاتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عدالتی کارروائی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کچھ لینے اور کچھ دینے کے اصول پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی ایک خاص مجرم کو سزا دلانا مقصود ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے مجرم کو معافی بھی دینا پڑ جاتی ہے، اور یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے بہت سے طریقوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے۔ آج کل بھی اس طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے۔ سزا میں نرمی یا بالکل معافی کے وعدے پر خود مجرموں کے ساتھی سلطانی گواہ بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹکسن قصبے کی آبادی صرف 20,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ مجرم پولیس کے ہر سپاہی اور افسر کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ ہم ان میں سے کسی سے بھی یہ کام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ بھیس بدل کر مجرموں میں شامل ہو جائے اور ہمیں مفید معلومات فراہم کرے۔ چنانچہ میں نے خود مجرم سے اروند کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میری عدالت میں 3 بڑے مقدمات زیر سماعت تھے۔ مقدمات تو اور بھی کئی تھے، لیکن یہ ایسے مقدمے تھے جو ہمارے پیش نظر ہمارے مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک ملزم سینڈس تھا۔ وہ اروند کے گروہ میں پیغام رسانی کی خدمات انجام دیتا تھا۔ باقی 2 کا تعلق اروند کے گروہ سے نہیں تھا۔ وہ اپنے طور پر جرم کرتے تھے۔ ان میں سے ایک پر مختلف اوقات میں جعلی دستخط بنا کر چیک کیش کرانے کا الزام تھا، اور دوسرا قفل اور سیف کھولنے کا ماہر تھا، جو ایک بینک کے تالے کھول کر اس سیف سے رقم نکالتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ اسے خفیہ آرام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر جو ہمیں درپیش تھا اور اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے جو مجھ پر ڈالی گئی تھی، میں نے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چھکانے کی کوشش کی، اور دراصل یہی نکتہ اس واقعے کے اخلاقی پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے سینڈس سے تنہائی میں گفتگو کی اور اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا کر یہ لالچ دیا کہ اگر وہ ہمیں اروند کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دے تو ہم اس کے خلاف مقدمہ واپس لے لیں گے۔
میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں خاص طور پر کن معلومات کی ضرورت ہے، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے ہمیں اروند کے بارے میں معلومات فراہم کی تو یہ بات چھپی نہ رہے گی، اور جیسے ہی ہم اسے آزاد کریں گے اروند کے حکم سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر آمادہ ہوا کہ میں اس سے سوالات کروں اور وہ جس سوال کو بے ضرر خیال کرے گا اس کا جواب دے دے گا۔ میں نے اس سے اروند اور اس کے گروہ کی مختلف سرگرمیوں کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ اس نے بہت سے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن کئی سوالات کے جواب بھی دیے، اور یوں رفتہ رفتہ گھما پھرا کر سوال کرتے کرتے آخر کار میں اس سے وہ بات اگلوانے میں کامیاب ہو گیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ مجھے اس کے جوابات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اروند گروہ کے حساب کتاب کے رجسٹر کہاں رکھتا ہے۔ وہ رجسٹر، جیسا کہ مجھے اندازہ تھا، ایک آہنی سیف میں رکھے جاتے تھے، اور یہ آہنی سیف نارتھ اسٹون ایونیو کے علاقے میں واقع ایک پراپرٹی ایجنسی کے دفتر میں رکھا ہوا تھا۔ بظاہر یہ ایجنسی جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتی تھی اور اروند کا ایک بھائی اس کا مالک تھا، لیکن اندرونی طور پر اروند اس کے دفتر میں بیٹھ کر اپنے گروہ کو چلاتا تھا اور تمام گروہ کا حساب کتاب اور اکاؤنٹ مختلف رجسٹروں میں تحریر کرتا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے 2-3 اکاؤنٹ کلرک بھی دفتر میں بیٹھتے تھے۔ عام طور پر کلرک ہی کام کرتے تھے اور اروند کبھی کبھی وہاں چیکنگ کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک ایجنسی کے عقبی کمرے میں کام کرتے تھے۔ رات کے وقت ایک چوکیدار سیف کی نگرانی اور حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا تھا۔ یہ سیف اتنا بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک الیکٹرک الارم بھی منسلک تھا۔ اسے کسی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ دن کے وقت کلرک موجود رہتے تھے اور رات کو چوکیدار۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے سینڈس کو قید تنہائی میں رکھوا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس بات کی اطلاع اروند کو پہنچا سکے۔ پھر بعد میں جب ہمارا کام مکمل ہو گیا تو طے شدہ وعدے کے مطابق اسے آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ جرم سے باز آنے والا آدمی نہیں تھا۔ چند ماہ بعد ہی اسے پھر گرفتار کر لیا گیا اور اپنی باقی زندگی اس نے زیادہ تر کبھی ایک کبھی دوسرے جرم کی سزا میں جیل میں ہی گزار دی۔ گورنر کے مشیر کا انتخاب جون میں ہونے والا تھا اور اس وقت اپریل کا مہینہ تھا۔ گویا ہمارے پاس کم و بیش 7 ہفتوں کی مہلت تھی۔ ایک دن میں نے اس جعلساز کو ملاقات کے لیے بلایا۔ اس پر کئی ہزار ڈالرز کے چیک کیش کرانے کا الزام تھا اور ہمارے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود تھے کہ اگر مقدمہ چلایا جاتا تو اسے کئی سال کی سزا ہو سکتی تھی۔ وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسے کسی دوسری ریاست میں لے جا کر آزاد کر دیا جائے گا اور اس کی گرفتاری کے لیے کوئی وارنٹ بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات جہاں تک قانون کا تعلق ہے قطعی قانونی حدود کے اندر تھی۔ یہ میرا اپنا ایک فیصلہ تھا۔ بلا شبہ اس کی اخلاقی حیثیت پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن قانون کے مطابق ایک پبلک پروسیکیوٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کسی خاص کیس کے سلسلے میں اسے کسی فرد پر مقدمہ چلانا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے جعلسازی کے الزام سے بری نہیں کرایا تھا، صرف سر دست اس کے خلاف اس الزام میں مقدمہ نہ چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے آزاد کرنے کے بعد وہ کبھی ٹیکسن قصبے کی حدود میں پایا جاتا تو ہم اسے دوبارہ گرفتار کر کے اسی الزام میں مقدمہ چلا سکتے تھے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے اس سیف توڑنے والے سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی معاہدہ کر لیا۔ ابھی تک میں کسی قسم کی قانون شکنی کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے منصوبے کے اگلے مرحلے کا تعلق پولیس کے تعاون سے تھا۔ میں ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا اور اسے اپنی اسکیم بتائے بغیر یہ اجازت حاصل کر لی کہ میں جب چاہوں پولیس سے ہر قسم کی مدد لے سکتا ہوں۔ چوکیدار 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ شام کو 7:30 بجے پراپرٹی ایجنسی کے دفتر آتا تھا اور صبح 7:30 بجے تک ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ جس وقت وہ آتا تھا تو اکاؤنٹ کلرک اور کبھی کبھی خود اروند بھی
دفتر میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس کے آنے کے بعد وہ 7:45 یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک رخصت ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اگلی صبح کو جب 7:30 8 بجے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ کلرک آ جاتا تھا، تب چوکیدار کو گھر جانے کی اجازت ملتی تھی۔ رات کے وقت سیف کو مکفل کر دیا جاتا اور سوائے چوکیدار کے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ چوکیدار بھی اروند کا دور کے رشتے سے بھائی تھا اور اروند کو اس پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ ایک صحت مند اور طاقتور آدمی تھا، لیکن اس کے جسم میں جتنی طاقت تھی، دماغ میں اتنی عقل نہیں تھی۔ پھر بھی اس کی وفاداری میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور بلا شبہ اسے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر رات کے وقت کوئی پولیس آفیسر یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار تلاشی کے وارنٹ لے کر آئے تو وہ سیف میں رکھی ہوئی تمام چیزیں ضائع کر دے۔ سینڈس نے میرے سامنے سیف کے حفاظتی انتظامات کا بڑے فخری انداز میں ذکر کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ چوکیدار اور الیکٹرک الارم کے علاوہ سیف میں ایک اور مشین بھی لگی ہوئی تھی جس کے آن کرنے کا بٹن ایک میز میں فٹ کیا گیا تھا۔ بٹن دبانے پر سیف کے اندر رکھی ہوئی تمام کتابیں، رجسٹر اور کاغذات چشمے زدن میں جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن ساتھ ہی چوکیدار کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ انتہائی ضرورت اور مجبوری کے بغیر وہ یہ بٹن کبھی نہ دبائے، کیونکہ ظاہر تھا کہ ایک مرتبہ اگر وہ رجسٹر ضائع ہو جاتے تو ان کے بغیر نہ صرف کاروبار کو سنبھالنا مشکل تھا، بلکہ ان کی دوبارہ تیاری ایک صبر آزما مرحلے سے کم نہ تھی۔ اور ہمیں یہی توقع تھی کہ چوکیدار کم سے کم اتنا عقل مند تو ضرور ہوگا کہ وہ پولیس کو دیکھتے ہی بٹن دبانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ چوکیدار کئی مرتبہ کا سزا یافتہ مجرم بھی تھا۔ اگرچہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، لیکن اس نے ہمارے اگلے قدم کی کامیابی کو آسان بنا دیا۔ میں نے اپنے دونوں مددگاروں یعنی جعل ساز اور سیف توڑنے والے کی جیل سے رہائی کا انتظام کیا۔ انہیں ایک ایک پولیس ریوالور بھی دے دیا۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ اپنی کار میں لے کر پراپرٹی ایجنسی کے دفتر روانہ ہوا۔ کار دفتر سے ایک بلاک کے فاصلے پر چھوڑ دی اور عمارت کے عقبی دروازے کی جانب، مگر اس سے کچھ دور، اس طرح چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے دروازے اور سڑک دونوں پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس وقت شام کے 8 بجے تھے۔ کلرک اور دوسرے تمام لوگ جا چکے تھے اور صرف چوکیدار ڈیوٹی پر تھا۔ چند منٹ کے بعد ایک پولیس کار آئی۔ 2 آفیسر اترے اور انہوں نے عقبی دروازے پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پولیس افسروں اور چوکیدار میں کچھ باتیں ہوئیں۔ ہم اتنی دور تھے کہ ان کی باتیں سن نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ چوکیدار کچھ غصے میں اور کچھ الجھن میں مبتلا ہے۔ ایک آفیسر نے ریوالور نکال لیا تھا۔ پھر جیسے بادل ناخواستہ چوکیدار نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر دکھایا اور پھر چاہتا تھا کہ اندر واپس جائے، غالباً فون پر اروند کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت آفیسر نے اسے اندر جانے اور فون کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں اور اسے اپنی کار میں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ عقبی دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ چوکیدار کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اگلی صبح 6 بجے معذرت کر کے اسے رہا کر دیا جائے گا کہ اسے کسی دوسرے شخص کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ شخص اب پکڑ لیا گیا ہے، اس لیے اسے اب رہا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جیسے ہی پولیس آفیسر چوکیدار کو لے کر رخصت ہوئے تو میرے دونوں ساتھی ایجنسی کے دفتر میں پہنچے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے پاس بھی ریوالور تھا اور وہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگنا ان کے لیے مشکل ہے۔ پہلے سیف کھولنے والے نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے الیکٹرک کے الارم کے تار تلاش کر کے انہیں کاٹ دیا، پھر سیف کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ خاصا صبر آزما کام ثابت ہوا۔ یوں ہم چاہتے تو سیف کو توڑ بھی سکتے تھے، لیکن میرے منصوبے کے مطابق یہ بے حد ضروری تھا کہ بعد میں اروند یا کسی اور کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ سیف کھولا گیا ہے۔ اسے اتنی دیر لگی کہ میں تو پریشان ہونے لگا تھا کہ شاید اس کے بس کی بات نہیں ہے، مگر آخر کار طویل محنت کے بعد
اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب میری اور اس جعلساز کی باری تھی۔ پہلے میں نے سیف میں رکھے ہوئے تمام رجسٹروں اور کاغذات کا جائزہ لیا اور ان رجسٹروں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جن کا تعلق اروند کے گروہ اور اس کے کالے کاروبار سے تھا۔ میں نے انہیں سرسری نظر سے دیکھا۔ ہرچند مجھے اکاؤنٹ کا کوئی تجربہ تو نہیں تھا، لیکن مجھ جیسا اکاؤنٹ سے کورا آدمی بھی یہ دیکھ سکتا تھا کہ ان رجسٹروں میں مجرموں کی تنظیم کے طریقہ کار اور ان کی آمدنی اور خرچ کے بارے میں ایسی تحریریں تھیں کہ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ان رجسٹروں کی مدد سے ہم اروند اور اس کے گروہ کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن ہم وہاں ان رجسٹروں پر ایک نظر ڈالنے نہیں گئے تھے۔ ان رجسٹروں کو چرا کر لے جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر میں انہیں لے جاتا تب بھی انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ عدالت میں صرف ثبوت کا پیش کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ وہ ثبوت کس طرح حاصل کیا گیا۔ اور اس معاملے میں نہ میرے پاس تلاشی کا وارنٹ تھا اور نہ میں نے اروند کی اجازت سے اس کے آفس میں داخلہ کیا تھا۔ میں کسی کے مکان میں ناجائز طور پر داخل ہوا تھا اور نقب زنی کا مجرم تھا، اور اگر میں یہ رجسٹر عدالت میں پیش کرتا تو اروند کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ تو ہوتا، لیکن اس سے پہلے مجھے اور میرے ساتھی دوسرے لوگوں کو جو اس منصوبے میں شامل تھے چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا۔ چنانچہ میں ان رجسٹروں کو چوری کرنے وہاں نہیں گیا تھا، میں ان رجسٹروں کے فوٹو اتارنے گیا تھا، اور یہ کام جعلساز کے سپرد تھا۔ وہ اس کام کو جانتا بھی تھا۔ ایک ایک صفحہ کر کے اس نے تمام رجسٹروں اور نوٹ بکس کے فوٹو اتارے۔ یہ کام بھی گھنٹوں کا تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہر چند منٹ کے بعد اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب آخری رجسٹر کے آخری صفحے کا فوٹو لیا گیا تو 6:02 ہو چکے تھے، اور ہم جانتے تھے کہ ٹھیک 6 بجے چوکیدار کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہوگا اور وہ جلد سے جلد یہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے جلدی وہ فلم سمیٹی جو اب تک اتاری جا چکی تھی۔ جعلساز نے رجسٹروں پر ایک آخری نگاہ ڈالی۔ اسے رجسٹروں کی نقل تیار کرنے کے لیے تمام جزیات اور باریک سے باریک تفصیل کی ضرورت تھی۔ تحریر کا انداز، روشنائی کا رنگ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، تاکہ بعد میں بالکل اسی طرح کے رجسٹر خرید کر وہ لی گئی تصویروں کی مدد سے ان کا ایک ایک صفحہ اصل رجسٹر کے مطابق تحریر کر سکے۔ سب کام کر کے، چیزیں سمیٹ کر، رجسٹروں اور دوسرے کاغذات کو بالکل اسی طرح سیف میں رکھ کر جس طرح وہ پہلے رکھے ہوئے تھے، اور سیف کو بند کر کے اپنی آمد کا ہر نشان مٹاتے ہوئے جب ہم آفس سے باہر نکلے تو 6:10 ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ چوکیدار کسی بھی لمحے پہنچنے والا ہوگا۔ بہرحال ہم لوگ اس کے نمودار ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلے آئے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جب اروند کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اور اس کے آدمی کئی دن تک نہ صرف چوکیدار سے پوچھ گچھ کرتے رہے، بلکہ انہوں نے تمام دفتر اور خاص طور پر سیف کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، لیکن آخرکار وہ مطمئن ہو گئے کہ چوکیدار کی گرفتاری واقعی کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اور یہ کہ اس کی گرفتاری سے پولیس کے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ چوکیدار کو بدستور اپنی ڈیوٹی پر برقرار رکھا گیا۔ دوسری طرف ہماری جعلساز مددگار کو سادہ رجسٹر خرید کر ان پر تمام اندراجات منتقل کرنے میں 7 ہفتوں کی شب و روز محنت صرف کرنا پڑی۔ اس نے اس قدر جسمانی اور ذہنی محنت سے کام کیا کہ جب اس کا کام ختم ہوا تو وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے واقعی اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دی تھی۔ چنانچہ اسے اور سیف توڑنے والے کو پولیس کی نگرانی میں میکسیکو کے شہر ایل پاسو لے جا کر رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی اور نہ کبھی وہ واپس ٹیکسن آئے۔ مجھے امید ہے کہ اس حادثے سے عبرت پکڑ کر وہ آئندہ پوری طرح محتاط رہے ہوں گے۔ گورنر کے مشیر کا انتخاب ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، اور ان 3 دنوں میں یہ بات مشکل نظر آتی تھی کہ ہر قسم کی عدالتی کارروائی سے گزرنے کے بعد ہم اروند کے امیدوار کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکیں گے، لیکن کوشش کرنا
बहरहाल हमारा फर्ज था। मैं किसी राजदारी के एहतमाम के बगैर सीधा सुपीरियर कोर्ट के सामने पेश हुआ और दरख्वास्त की कि हमें प्रॉपर्टी एजेंसी और अरविंद के दूसरे कारोबारी दफातर की तलाशी का वारंट और ज़रूरी रजिस्टरों, किताबों और कागजात को कब्जे में लेने का इख्तियार दिया जाए। हमेशा की तरह इस मरतबा भी पुलिस के छापे की इत्तला वक्त से पहले ही अरविंद और इसके कारिंदों को मिल गई और जब तक मैं पुलिस के आदमियों को लेकर एजेंसी के दफ्तर पहुंचता, दफ्तर का सेफ तमाम अहम रजिस्टरों और कागजात से खाली किया जा चुका था। अब वहां सिर्फ जायदाद की खरीद व फरोख्त से मुतालिक चंद रजिस्टर और कागजात ही नज़र आ रहे थे। जिस वक्त सेफ खोला जा रहा था तो हमने दफ्तर के तमाम अमले को एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने हर कमरे में एक चक्कर लगाया और फिर सबके साथ आ मिला। मैंने पुलिस के इंचार्ज ऑफिसर को बताया कि वारंट के मुताबिक हमें न सिर्फ सेफ या दफ्तर बल्कि पूरी इमारत में हर जगह तलाशी लेने का इख्तियार दिया गया है और उसे हिदायत की कि वो दफ्तर के हर कमरे बल्कि हर मेज़ और हर अलमारी की अच्छी तरह तलाशी ले। थोड़ी ही देर में पुलिस के एक नौजवान डिटेक्टिव ने बैरूनी ऑफिस में एक मेज़ की निचली 2 दराजों से वो तमाम रजिस्टर और नोटबुक्स बरामद कर लीं जिनकी हमें ज़रूरत थी। मैंने इस इत्तला पर दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी हैरत और खुशी का इजहार किया। 17 साल के बाद अरविंद का जेल ही में इंतकाल हो गया। इस कारनामे के सिले में पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट अटार्नी और आखिर में जज के ओहदे पर तरक्की मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या नहीं। लेकिन इन लोगों को ये शुबा ज़रूर हुआ होगा कि वो रजिस्टर और कागजात जाली हैं, हैरिस ने कहा। बिलाशुबा इन्हें शक तो होना ही था, जज साहब ने बताया। इनके वकील सफाई ने मुख्तलिफ मकामात से माहिरीन की एक पूरी जमात ये साबित करने के लिए बुलाई कि वो रजिस्टर जाली हैं और रजिस्टरों में दर्ज शुदा इंदराजात अरविंद या इसके अकाउंट क्लर्कों के हाथ से तहरीर करदा नहीं। तब फिर इसके नतीजे में तुम मुकदमा हारे क्यों नहीं, जीत कैसे गए? इसलिए कि माहिरीन ने तहरीर बगैर अपना बयान दिए वापस चले गए। मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने वकील सफाई को बताया कि रजिस्टर में जुमला इंदराजात हरगिज़ जाली नहीं हैं और जब उन्होंने इस राय का इजहार किया तो वकील सफाई ने जितनी जल्दी मुमकिन हो सका इन्हें कस्बे से वापस भिजवा दिया। चुनाचे हमें अपने माहिरीन तहरीर को पेश करना पड़ा जिन्होंने हल्फिया बयान दिया कि रजिस्टरों के असली होने में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं वकील सफाई के बुलाए हुए माहिरीन से बयान दिलवाता, क्योंकि इस तरह बात ज़रा ज़्यादा दिलचस्प और वज़नी हो जाती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन्हें बड़ी उजलत में कस्बे से बाहर भिजवा दिया गया था। मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझ सका, हैरिस ने उलझते हुए कहा। आखिर माहिरीन सब बयान देने पर कैसे राजी हो गए? जज साहब के होंठों पर एक शौक मुस्कुराहट नुमाया हो गई, इसलिए कि वो तमाम रजिस्टर और कागजात हकीकत में जाली नहीं बल्कि असली ही थे। उन्होंने लुत्फ लेते हुए कहा, जिस रात हमने सेफ खोलकर रजिस्टरों के फोटो उतारे थे तो सेफ तोड़ने वाले ने मुझे सेफ के कुफल का नंबर बता दिया था और मैंने इसे हिफाजत से अपनी डायरी में नोट कर लिया था। जिस दिन हमने छापा मारा, इससे एक रात पहले मैंने पुलिस के 2 ऑफिसरों को एजेंसी के दफ्तर भेजा कि वो चौकीदार को अपने इधर उधर के सवालात में उलझा के इमारत से बाहर ले जाएं। ऐसा ही किया गया। पुलिस ऑफिसर चौकीदार को बाहर सड़क पर खड़ी हुई अपनी कार तक ले गए और उन्होंने इसे 5 मिनट से ज़्यादा रोका भी नहीं। लेकिन मेरे लिए 5 मिनट ही काफ़ी थे। मैंने सेफ खोला, इसके अंदर से असली रजिस्टर और कागजात निकाले और इनकी जगह जाली रजिस्टर रख दिए और फिर दूसरे दिन छापे के दौरान जब दफ्तर के अमले को एक कमरे में बंद कर दिया गया तो मैंने इस असली रजिस्टरों को एक मेज़ की निचली 2 दराजों में छुपा दिया, जहां से बाद में इन्हें बरामद करने का ड्रामा खेला गया। चुनांचे जो रजिस्टर हम एजेंसी के दफ्तर से बज़ाहिर बरामद करके ले गए थे, असल रजिस्टर थे, नकली नहीं थे। जबकि सेफ में रखे हुए जाली रजिस्टरों को असल ख्याल करते हुए अरविंद ने हमारा छापा पढ़ने से पहले ही कहीं छुपा दिया था। चुनांचे तुम समझ सकते हो,
کہ ہم کسی کو دھوکہ یا فریب نہیں دے رہے تھے۔ ہم ایک وارنٹ لے کر آئے اور تلاشی میں ہم نے وہی چیز حاصل کر لی جسے حاصل کرنے گئے تھے، اروند کے اصل رجسٹر، اور یہی اصلی رجسٹر عدالت میں پیش کیے گئے تھے۔ جج صاحب نے ایک نیا سکار نکال کر سلگایا اور کش لے کر بولے، بے شک اروند اور اس کے ساتھیوں کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ ہم اصلی رجسٹر پیش کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکے، کیونکہ اروند تو اپنی دانست میں انہیں چھاپا پڑنے سے پہلے ہی کسی خفیہ مقام پر پہنچا چکا تھا، اور غالباً اسے کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جن رجسٹروں کو وہ اتنی حفاظت سے چھپا رہا ہے وہ جعلی ہیں۔ آپ نے ذہانت و چالاکی میں لومڑی کو بھی مات دے دی، ہیرس ہنسنے لگا۔ جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے، ہم نے شروع سے آخر تک قطعی قانونی تقاضوں کے مطابق لڑا۔ ہم نے کوئی جعلی ثبوت نہیں بنایا اور نہ پیش کیا، ہم نے کسی کو فریب نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اروند کو جیل بھجوانے اور اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ایک سے زیادہ قانون توڑنے کا مرتکب ہوا۔ اب تم بتاؤ کہ تم حصول انصاف کے اس طریقہ کار کے بارے میں کیا فیصلہ دو گے؟ کیا واقعی جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے غلط اور ناجائز ذرائع اختیار کرنا قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہیرس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود میں خود آج تک اس بارے میں کسی ایک فیصلے پر پہنچ نہیں سکا، جج صاحب نے متانت سے کہا اور خاموشی سے سگار کے کش لینے لگے۔